دوستو، قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والے شخص کی دردناک موت ریکارڈ ہو گئی۔ اللہ اکبر! دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ویڈیو منظر عام پر آتے ہی وائرل ہو گئی۔ پیارے دوستو، عید الاضحیٰ کے دن سویڈن میں مسجد کے باہر کی جانے والی بے حرمتی میں ملوث شخص کی ایسی دردناک موت واقع ہوئی ہے کہ دیکھنے والے کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو گئے۔ سب کے لبوں سے استغفار کی تسبیح بلند ہونے لگی۔ بے شک اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور جو بھی اس کی گستاخی کرنا چاہے گا اس پر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا سخت عذاب نازل ہوگا، جیسے ہی اس عراقی شخص پر عذاب نازل ہوا جو کہ عراق کا رہنے والا تھا، مگر اس کا کوئی مذہب نہیں تھا کہ خود کو کسی مذہب سے بھی منسلک رکھنے والوں میں سے نہ تھا۔ پیارے دوستو، اس پر کیا عذاب نازل ہوا یہ جاننے کے لیے ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو آپ اپنا پیارا سا ایک قیمتی لائک اس ویڈیو کو ضرور دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ پیارے دوستو، قرآن کریم آسمانی کتابوں میں سے سب سے بلند اور ممتاز وجہ سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کسی تحریف اور تبدیلی سے محفوظ رکھنے کا خود ذمہ لیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا ہوتا تو اس میں بھی تحریف اور تبدیلی کا وہی حال ہوتا جو پہلی آسمانی کتابوں کا ہوا تھا، کیونکہ پہلی آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کو سونپ دی تھی جن کی طرف اللہ نے وہ کتابیں اتاری تھی۔ مگر آج جب دین اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے تو یہ بات غیر مسلموں کو کھٹک رہی ہے۔ وہ ایسے موقع تلاش کر رہے ہیں کہ جن سے اسلام کو بدنام کیا جا سکے، اور اس میں ان کا چھپا ہوا مقصد لوگوں کو فقط اسلام سے دور کرنا اور گمراہ کرنا ہے تاکہ یہودی اور عیسائی اسلام کی طرف راغب نہ ہو سکے۔ اسی حوالے سے سویڈن میں رہنے والا ایک نوجوان جس نے باقاعدہ عدالت سے آزادی اظہار رائے کی اجازت لی، مسجد کے باہر قرآن مجید کو آگ میں جلا ڈالا، نعوذ باللہ۔ اس واقعہ نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو مشتعل کر دیا۔ سبھی اپنے اپنے ملکوں اور علاقوں میں بطور احتجاج گلیوں اور سڑکوں پر نکل آئے، جبکہ اس شخص کو اپنے کیے پر ذرہ برابر بھی شرمندگی نہ رکھی تھی۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، جن میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کس قدر گستاخانہ انداز میں قرآن مجید کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ مگر دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ یہ حکومت اور یہ قانون تو ایک اصول کے پابند ہوتے ہیں، مگر خدا اپنی کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لے چکا ہے۔ وہ شخص جس کا ابھی تک کوئی کچھ نہ بگاڑ سکا تھا، اس پر اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوا کہ دیکھنے والوں کی چیخیں نکل گئی۔ جی ہاں دوستو، وہ غیر معمولی شخص جس نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی تھی، اس کی طبیعت چند دن پہلے اچانک ہی خراب ہونے لگی۔ اسے سانس لینے میں دشواری محسوس ہونے لگی تھی، تو باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ اسے ہسپتال لے جایا گیا، جہاں پر اس کی مختلف ٹیسٹ کیے گئے تو کوئی بیماری سامنے نہیں آئی، مگر اس کی مزید حالت بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ اس کا وجود جگہ جگہ سے پھٹنے لگا تھا، خون کی دھاریاں ایسے سرس رہی تھی جیسے کسی نے گہرا زخم لگایا ہو۔ وہ شخص درد سے چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، مگر ڈاکٹر بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے فقط اس کا یہ انجام دیکھ رہے تھے، کیونکہ کوئی بھی بیماری کی تشخیص نہیں کر پا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی آنکھوں سے بھی خون ابل کر باہر آنے لگا کہ آنکھیں بالکل لال ہو گئی اور جسم کے کئی حصوں میں خون جاری ہو گیا، اور وہ درد سے اس قدر چیختا چلاتا کہ پورا ہسپتال سر پر اٹھا لیتا، مگر اس پر تو وہ خدا کا عذاب نازل ہو رہا تھا۔ کئی لوگ اس کے قریب گئے اور اسے کہا بھی کہ تم اپنے گناہ کی معافی مانگ لو، خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ تم نے جو گستاخی کی ہے وہ انتہائی سنگین عمل ہے، یہ اسی کا عذاب تم پر نازل ہو رہا ہے، مگر کسی کی بات نہ مانی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے وجود میں لگے زخموں سے عجیب سا مادہ بہنے لگا۔ اس قدر گندی بدبو تھی کہ ڈاکٹرز اس کے قریب جانے سے بھی کراہت محسوس کر رہے تھے۔
پیارے دوستو، یہ خبر جیسے ہی نیوز چینل پر چلائی گئی تو لوگوں کے دل میں اس کے لیے نفرت مزید بڑھتی چلی گئی، اسے لعن طعن کرنے لگے۔ بے شک جو بھی ایسی گستاخی کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ وہ بدبخت شخص ابھی تک یوں ہی ہسپتال میں زیر علاج ہے، مگر اس کی حالت مزید تشویشناک ہوتی جا رہی ہے۔ یہ پل پل موت کے لیے، وہ پل پل موت کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اس نے تو ڈاکٹر سے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ مجھے ایک ہی دفعہ کا انجیکشن لگا کر مار دیا جائے تو یہ پل پل ملنے والی موت برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، مگر ڈاکٹر کی پوری ٹیم کوشش کر کے اسے بچانے میں لگی ہوئی ہے۔ خدا ایسے گستاخوں کو نیست نابود کر دے۔ پیارے دوستو، قرآن مجید کی اس خوبی کے ذریعے دوسری کتابوں سے بھی بلند ممتاز کرنے کی حکمت یہ ہے کہ یہ آسمانی کتابوں میں سے آخری کتاب ہے اور یہ آسمانی کتابوں کے سلسلے کو ختم کرنے والی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ایسے اسباب تیار اور مہیا فرمائے ہیں جو اس کے علاوہ کسی اور کتاب کے لیے میسر نہیں تھے۔ ان اسباب میں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کو لکھا ہوا جمع کرنا تھا۔ ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام صحابہ کرام کی رضامندی سے قرآن مجید کو ثابت شدہ ورقوں کے مطابق جمع فرمایا کہ اس کے نسخے لکھوا کر تمام ملکوں میں روانہ فرمائیں۔ ان اسباب میں سے سب سے بڑا معجزات یا عمل قرآن مجید کو زبانی یاد کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورہ حجرات یہ پہلی وہ آسمانی کتاب ہے دوستو جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لیا، گویا اس کی حفاظت کے لیے یہ وعدہ الہی ہے، اور قرآن ہی کی حفاظت کا حیرت انگیز انتظام کیا، اس طور پر کہ اس کے الفاظ بھی محفوظ، اس کا رسم خطبی بھی محفوظ، اس کے عملی صورت بھی محفوظ، اس کی زبان بھی محفوظ، اس کا ماحول بھی محفوظ، جس عظیم ہستی پر اس کا نزول ہوا اس کی سیرت بھی محفوظ، اور اس کی اولین مخاطبین کی زندگی بھی محفوظ۔ غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے جتنے اسباب اور وسائل اور طریقے ہو سکتے تھے اختیار کیے، اور یہ جو مقدس اور پاکیزہ کتاب ہر لحاظ اور ہر جانب سے مکمل محفوظ ہو گئی ہو۔ الحمدللہ آج 1400 سے زیادہ سال گزرنے کے بعد بھی اس میں ذرہ برابر بھی تغیر و تبدل نہیں ہو سکی، اور اس میں کوئی بھی غلطی ثابت نہیں ہو سکی اور نہ ہی قیامت تک ہو سکتی ہے۔ پیارے دوستو، عید کے دن سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے گستاخ کا نام سلمان صبا ہوا شفٹ کی 2015 میں سویڈن آ کر اس شخص کا ماضی دیکھے تو یہ ایک جنوبی شخص ہے۔ پہلے یہ عراق میں نامی شدت پسند گروپ کا حصہ تھا جن کے ہاتھوں ہزاروں بے گناہ معصوم انسانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ شام اور عراق میں ان کی سفاکی کی داستانوں کا کون واقف نہیں ہے۔ اس کی اس وقت کی ویڈیو آج بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ گستاخ سلمان اسلام کے بارے میں بہت عرصے سے ممتاز بیانات دیتا رہا۔ اس نے قرآن کریم کو جلانے سے پہلے اپنے ویڈیو پیغام میں بتایا تھا کہ یہ عید کے پہلے دن یہ کی پہلی قوم کی جامع اسٹور روم مسجد کے باہر نظر آتش کرے گا، اور یہ مزید کچھ ایسا کرے گا جس سے لوگوں کو حیران کر سکے۔ عید کے دن اس شخص نے اپنے ایک اور ساتھی کے ساتھ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر اپنے خیالات کا اظہار کیا، جسے اس کا ساتھی مقامی زبان میں ترجمہ کر کے مائک پر ساتھ ساتھ بتا رہا تھا۔ اس دوران ملعون سلمان نے قرآن پاک کی اوراق کو شہید کیا اور پھر آگ لگا دی۔ پیارے دوستو، یہ حیرت اور شرم اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ گھناؤنا کھیل عدالت کی اجازت سے پولیس کی نگرانی میں کھیلا گیا۔ اس موقع پر اس جگہ کو جہاں یہ ملعون موجود تھا اس کے آس پاس حفاظتی حصار بنایا رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کا ایسا عبرتناک انجام کرے کہ دنیا یاد رکھے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک پھر نئے ویڈیو کے ساتھ،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔